والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ اسی حدیث کے جو پہلا جملہ ہے اس کے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں جانے کا مختصر اور بڑا آسان راستہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز آپ نے بیان کی من اکل طیبا، کہ جس نے حلال رزق کھایا۔ دوسرا جملہ ہے وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، یعنی سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور آپ کو آخری نبی بنایا اور ایسی شریعت عطا کی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ شریعت کافی ہے اور اس میں قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل ہے، اور ایسی شریعت عطا کی کہ قیامت تک آنے والے ہر دور، ہر زمانے، ہر ماحول کا وہ شریعت ساتھ دیتی ہے کہ اب نئی کوئی شریعت کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کا طریقہ کے اعتبار سے جو گائیڈ لائن اور جو گائیڈ بک دے دی، ہدایت نامہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم قرآن کریم سے تعبیر کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو نازل کی، اس میں زندگی کے تمام مسائل کے متعلق رہنمائی اور تمام مسائل کا حل اور زندگی میں پیش آنے والے ہر دور کے متعلق جتنے بھی آدمی کو مرحلے پیش آتے ہیں، ہر مرحلے کے متعلق تعلیمات اصولی اعتبار سے اس میں موجود ہیں۔ اب قرآن کریم اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کتاب دی وہ ایک اصولی کتاب اللہ پاک نے دی کہ اس میں اصول بتلائے گئے، لم بتلائے گئے اس کے اندر۔ اب قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات خالق و مالک سب سے افضل، اللہ کا مقام سب سے اونچا، لہذا دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑی ڈگری کے حامل ہوتے ہیں اور وہ ان کا تعلیمی معیار اور بہت بلند ہوتا ہے، تو پھر ان کی باتیں بھی بہت بلند ہوتی ہیں کہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں، ان کی باتوں کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ ان کا معمولی سا ایک جملہ اپنے اندر معلومات کا بڑا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے قرآن کریم، اب ظاہر ہے دنیا کے اندر مختلف قسم کے بادشاہ لیڈر ہوتے ہیں، ان کا مختصر سی ان کی تقریر اور بھاشن ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر بڑا مواد لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو جب ایک بادشاہ کا کلام، دنیاوی بادشاہ کا کلام ایسا ہے، تو اللہ تو وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کلام الملک جو ہے، بادشاہ کا کلام جو ہے وہ ایک معیار رکھتا ہے، تو اللہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اللہ کے کلام کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا اور آپ کو کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر یہ نصیحت نامہ، یہ قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ اپنے قول و عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے خوب وضاحت کر دے، کھول کر بیان کر دے۔
مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر آپ کو یہ تو ملے گا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ملے گا آپ کو۔ اب نماز پڑھو، اب نماز کس طرح سے پڑھو، اس کے لیے کیا شرائط ہے، اس کے لیے کیا کرو، ترتیب کیا ہوگی۔ اللہ نے رکوع کا بھی حکم دیا، سجدے کا بھی حکم دیا، لیکن اب نماز کی ترکیب کیا ہوگی۔ آپ کو قرآن کریم کی کسی سورت کے اندر یہ تفصیل نہیں ملے گی کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے جو ہے نیت کرو، ہاتھ اونچے کرو، تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد ثنا پڑھو، اس کے بعد بسم اللہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورت پڑھو، پھر اس کے بعد رکوع کرو۔ یہ قرآن کی کسی سورت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں ملے گی اور ساتھ ساتھ آپ کے عمل میں ملے گی۔ اب قرآن میں تو حکم دے دیا نماز قائم کرو، اب سوال پیدا ہوتا ہے نماز کیسے پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو۔ یہ نماز کا طریقہ جس کو اللہ نے اقیم الصلاۃ قرآن کے اندر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ کی ذات گویا ایک نمونہ ہے شریعت کا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو کہا کہ بھئی تمہیں ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی عملی نمونہ ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی کے سامنے اگر عملی نمونہ موجود ہو تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کسی درزی کے پاس اگر کپڑا سلوانے کے لیے گئے اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے کرتا سلوانا ہے، کیسا کرتا سلوانا ہے کہ بھائی اس کے بٹن ایسے ہونے چاہیے، اس کے کالر ایسا ہونا چاہیے، اس کا دامن ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہ درزی کو آپ سمجھائیں آدھے گھنٹے تک، لیکن اس کے سمجھ میں کچھ آئے گا کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن آپ نے درزی کے سامنے جا کر کرتا رکھ دیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، کرتا رکھ دیا کہ یہ جو کرتا ہے ایسا کرتا مجھے سینا ہے، نمونہ پیش کر دیا، تو پھر اس درزی کے لیے ایسا کرتا سینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اپنی اتباع کا حکم دیا، اپنے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور ہمارے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہم راضی ہیں۔ اللہ نے یہ بتلایا اور ساتھ ساتھ یہ بتلا بھی دیا کہ کون سا طریقہ وہ دین کا طریقہ اور کون سا طریقہ جو ہمیں منظور ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جس نے آپ کے دیکھ کر آپ کے اقوال اور افعال کا اتباع کیا، آپ کے جیسے نماز پڑھی، آپ کے روزے رکھنے کی طرح روزے رکھے، آپ نے جیسے حج کیا ویسے حج کیا، آپ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، زندگی کے تمام شعبوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں آپ کے طریقے کو اپنایا، تو یہ طریقہ اللہ کے یہاں منظور ہے اور اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور یہی نہیں، اس اتباع کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے اور آپ کے طریقے کے اتباع کی برکت سے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ایک بہت بڑی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ بشارت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ بھئی مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دو امتیوں کو فَاتَّبِعُونِي، میرا اتباع کرے، مجھے نمونہ بنا کر زندگی گزارے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک تو ہمیں اللہ سے محبت، اب ظاہر ہے اللہ ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہیں، اللہ نے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی بچپن سے لے کر موت تک، اللہ نے سارے اسباب اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیا۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں
بچہ جب پیدا ہوتا ہے نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کوئی فرمائش کر سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، اب اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر ایک معمولی سے آدمی کا پیر اس پر پڑ جائے اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ ایسی کمزور ہونے کی حالت میں بھی اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اس کو والدین عطا کیے اور اس کی ضرورتوں کا انتظام کیا کہ وہ کھانے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کی والدہ اس کو دودھ پلاتی ہے، والدین اس کے لیے ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ وہ بچہ کچھ فرمائش نہیں کرتا، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے کپڑا اڑاؤ، میں ننگا ہوں مجھے لباس پہناؤ، میں بیمار ہوں مجھے دوا پلاؤ، کوئی نہیں، لیکن یہ سارے انتظامات اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، اللہ کے میرے اوپر اتنے انعامات ہیں، تو خود بخود اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ اللہ میرے لیے کتنے بڑے کریم ہیں۔ اگر 2 وقت کا کھانا نہ ملے آدمی پریشان ہو جائے، اللہ نے ہمارے لیے کتنا انتظام کر دیا۔ شاید زندگی کے اندر کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ ہمیں 2 وقت بھوکا رہنا پڑا ہو، اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا انتظام کیا۔ ساری دنیا بند، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا، لیکن ہم کبھی ایک وقت بھی بھوکے نہیں رہے، اللہ نے سارے انتظامات ہمارے لیے کیے۔ تو اللہ اتنے سارے انتظامات ہمارے حفاظت کے انتظامات، غذا کے انتظامات، پانی اور روٹی اور سارے پھل فروٹ، یہ سارے انتظامات اللہ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے سیب کھانے کی، اب وہ انسان 25 منزل کے اوپر رہتا ہے، اس کے پاس نہ کوئی ایسی زمین ہے کہ وہ سیب کا درخت بو سکے، نہ اس کو سیب کا درخت بونے کی کوئی صلاحیت لیاقت، نہ اس کا کوئی علم ہے اس کو، لیکن اس کو سیب کھانے کی ضرورت ہو، اللہ جنگلات سے، باغات سے سیب کو اس کے فریج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سارے انتظامات اللہ کرتے ہیں، تو ان نعمتوں کو دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ میرے اللہ کتنے بڑی کریم ہے۔ اب اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ، اب ظاہر ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، بھائی اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے اور ہونی چاہیے، یہ بڑی نعمت ہے۔ لیکن اب اگر مثلا ہمارے زمانے کے کوئی بزرگ، ان سے ہمیں محبت ہے، اب ظاہر ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ بزرگ کسی کے سامنے کہے ہمارے بارے میں کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو ہم تو پھولے نہیں سمائیں گے، ہم تو وہ خوشی سے اچھلنے لگیں گے کہ اچھا فلانے بزرگ یوں کہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے۔ یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عمل کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ظاہر ہے دنیا کا کوئی معمولی سا راجا، معمولی سا بادشاہ، کیا معمولی سا MLA کسی کے سامنے ہمارا تذکرہ کر دے کہ بھئی ان سے تو ہمیں بڑی محبت ہے، ان سے تو ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، لوگ اس کا نوٹس لیں گے کہ اچھا اس کا تو بڑا مقام ہے، فلانا MLA جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے پہچانتا ہے۔ یہاں پر سارے حاکموں کا حاکم یوں کہہ رہا ہے کہ اگر ایک عمل کرو گے تو ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ ہمیں چاہنے لگے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اللہ جب ہمارے ہو جائے تو پھر کیا چاہیے؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار بھرا ہوا تھا، اور بڑے دربار کے اندر، اب ظاہر ہے بادشاہ کے دربار میں کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بڑی قیمتی چیزیں، قالین بھی قیمتی ہوتا ہے، تخت، ہیرے جواہرات، قمقمے اور مختلف قسم کی زینت اور آسائش اور آرائش کے سامان ہوتے ہیں۔ اب دربار بھرا ہوا تھا، اب بادشاہ نے اعلان کیا، ایک دن بادشاہ موڈ کے اندر تھا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارا جو دربار ہے اور یہ جو ہمارا خزانہ ہے، اس خزانے میں
یہ دربار میں سے جتنے لوگ موجود ہیں وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو گئی، چاہے وہ چیز کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اب درباری دوڑے، کوئی کیا لے رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، جس کو جو چیز قیمتی لگی اور جس کو جس چیز پر ہاتھ رکھنے کا چانس ملا اس نے وہ چیز رکھ دی، دوڑے سب۔ اب اس کی ایک باندی تھی، وہ باندی اس کے بغل میں ہی کھڑی تھی اور بغل میں کھڑی تھی، دیکھا کہ وہی میرے پاس ہی کھڑی ہے اور کہیں جا نہیں رہی ہے، دوڑ نہیں رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ سب خزانے لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور سب نے اپنی اپنی چہیتی چیز پر قبضہ کر لیا، پسندیدہ چیز پر ہاتھ رکھ لیا، اور تو نہیں کہیں نہیں جا رہی ہے۔ کہاں کہ میں نے بھی تو اپنے لیے پسند کر دیا۔ کہاں کیا؟ کہاں یہ؟ کہاں دیکھو میرا ہاتھ کس پر ہے؟ تو باندی کا ہاتھ سلطان محمود غزنوی کے سر کے اوپر تھا کہ میں نے اس چیز کو پسند کیا ہے۔ گویا سب نے خزانے لیے، ہیرے جواہرات لیے، لیکن میں تو بادشاہ کا انتخاب کرتی ہوں، اس لیے کہ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو پھر ہر چیز میری ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر اس صورت کے اندر ہر چیز گویا ہماری ہے۔ اور پھر جب اللہ چاہنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو یہی نہیں کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے بلکہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اگر تم ایک چیز کا اہتمام کرو۔ وہ کیا ہے؟ فاتبعونی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کہہ دو میرا اتباع کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں اور آپ کے طریقے پر چلنے میں زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر ماحول میں اور تمام کے تمام شعبوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی کائنات کی دولت یہ نصیب ہوتی ہے، آدمی خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو بادشاہ کا محبوب بن جائے تو بادشاہ اس کو کیا نہیں نوازے گا، اس کو کیا خزانے نہیں دے گا، اس کو کیا نعمتیں نہیں دے گا۔ جب بادشاہ ہمارا ہو گیا تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ احکم الحاکمین ہمیں چاہنے لگے، ہم سے محبت کرنے لگے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ کیا تعالیٰ نے فرمایا میرے اتباع کرو۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یوں کہو میرا اتباع کرو۔ حضور کی سنت کے اتباع کے نتیجے کے اندر اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور پھر دوسرے فائدے تو ہے ہی کہ سنتوں کے اتباع کے نتیجے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک اللہ کے محبت کے جو آدمی سنت کا اتباع کرتا ہے، سنت کے اتباع کے نتیجے کے اندر ایک تو یہ دولت اسے ملتی ہے، لوگوں کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جن سے اس کا نفع نقصان کا کوئی تعلق نہیں ویسے لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ بزرگان دین جب کسی جگہ جاتے ہیں تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں، لائنیں لگاتے ہیں ملاقات کے لیے۔ کسی جگہ وہ اترتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے یہاں ٹھہرے، ہماری گاڑی کے اندر قیام کرے، ہماری دعوت قبول کرے۔ یہ نتیجہ ہے سنت پر عمل کرنے کا۔ ہمارے استاد و پیر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کے ایک بزرگ کا سفر ہوا۔ جب سفر ہوا تو ظاہر ہے کہ جہاں پر وہ گئے جس ملک کے اندر تو جو ہے دسیوں لوگ گاڑیاں لے کر آ گئے، ہماری گاڑی کے اندر بیٹھے، ہماری گاڑی میں جو طے تھی اس میں بیٹھے۔ اب قیام کے نتیجے قیام کے بارے میں بھی ہر ایک کی خواہش ہمارے یہاں ٹھہرے، دعوت تو بھائی ہمارے یہاں کرے۔ ہر جگہ یہی اس طریقے سے استقبال ہوتا رہا اور جہاں بھی وہ بزرگ جاتے ان کے استقبال کے اندر جو ہے وہ کئی سو لوگ استقبال کے لیے آ جاتے، ایک بھیڑ لگ جاتی۔ تو پھر جب وہ سفر پورا ہونے کو آیا تو اس بزرگ نے اپنے خادم کو کہا تم نے دیکھا اگر ہمارے پاس روپیوں سے بھری ہوئی تھیلی ہوتی، دینار و دراہم سے بھری ہوئی تھیلی ہوتی اور اس میں بہت سا روپیہ ہوتا اور ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر قیام کرتے، وہ سب کچھ مل جاتا، لیکن
जो इकराम यहाँ मिला है जाहिर है कि वो पैसों के नतीजे के अंदर नहीं मिल सकता। ये महज इत्तिबाए सुन्नत की बरकत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा का एक फायदा तो ये होता है कि आम लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह पाक मोहब्बत डाल देते हैं। अब जाहिर है कि मैंने जैसे कहा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करो फत्तबिऊनी, मेरे रसूल का इत्तिबा करो, युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, हदीस के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं तो हजरत जिब्राइल को बुलाते हैं और कहते हैं फलाना जो बंदा मेरा है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब हजरत जिब्राइल उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि फलाने बंदे से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। आसमान के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उस आसमानी मोहब्बत का नतीजा होता है सुम्मा युज़अउ लहुल क़ुबूल फ़िल अर्ज़, कि जमीन में उसको कबूलियत अता होती है कि जमीन वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये अल्लाह की मोहब्बत का ये फायदा अल्लाह ऐलान करते हैं, हज़रत जिब्राइल से करवाते हैं, फरिश्तों के अंदर ऐलान होता है और फिर यही कबूलियत जमीन के ऊपर उतरती है। और जिनसे कोई नफा नुकसान किसी से हमारा मुताल्लिक नहीं होता है वैसे लोग हमसे मोहब्बत करने लगते हैं। ये है सुन्नत नबवी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा का एक फायदा कि अल्लाह पाक लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमाते हैं। अब जाहिर है कि जब लोग मोहब्बत करने लगेंगे हमसे तो उनसे कोई तकलीफ पहुंचने का खतरा नहीं होगा, वो हमारा बुरा नहीं सोचेंगे और हमें फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कोई मामूली इनाम नहीं है। मजीद 3 फायदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के इत्तिबा के इरशाद फरमाए। एक तो ये कि अल्लाह पाक लोगों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत डालते हैं। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।